ملک میں کورونا وائرس سے مزید 5 افراد جاں بحق، مجموعی اموات 31 ہو گئی، مزید 252 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد 2291 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 845، سندھ میں 743، کے پی میں 276 مریض، گلگت بلتستان میں 187، بلوچستان میں 169، اسلام آباد میں 62 اور آزاد کشمیر میں 9 افراد متاثر۔ ملک بھر میں 107 مریض صحتیاب ہو گئے۔ وفاقی حکومت کا ملک بھر میں لاک ڈاؤن 14 اپریل تک برقرار رکھنے کا اعلان۔ بندشوں سے کورونا کے کیسز میں کمی آئی ہے۔ قومی رابطہ کمیٹی اجلاس کے بعد اسد عمر کی بریفنگ، کہا گڈز ٹرانسپورٹ چلتی رہے گی، اندرون ملک پروازیں بند رہیں گی۔ موئی سعید کا بیرون ملک پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 17 خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان۔ قوم کو کورونا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، پاک فوج کے جوان ملک کے ہر کونے میں پہنچے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں خطاب، کہا قومی کوشش ہی خدشات کو خطرات بننے سے روک سکتی ہے، مشکل گھڑی میں عوام کو فوج ہر سہولت فراہم کرے گی۔ امریکہ میں کورونا وائرس ایک ہی روز میں 1046 افراد کو نگل گیا، مرنے والوں کی تعداد 5110 ہو گئی، 2,15,000 افراد متاثر۔ ٹرمپ اور اراکین کانگریس کے چین پر کورونا سے متعلق حقائق چھپانے کے الزامات، کہا اگر وبا کی سفاکیت کا پہلے علم ہو جاتا تو نمٹنے کے لیے بہتر اقدامات کر لیتے۔ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن جزوی بحالی کی طرف گامزن، کراچی اور لاہور سے 2 خصوصی پروازیں 600 مسافروں کو لے کر ٹورنٹو روانہ ہو گئیں۔ روانگی سے قبل مسافروں کی اسکریننگ اور ڈس انفیکشننگ کی گئی۔ پی آئی اے کا جہاز چین سے 14 ٹن سامان لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق سامان میں 100 تھرمل اسکینرز، 9 لاکھ ماسک، 60,000 حفاظتی اینکیں، 3,000 سے زائد حفاظتی لباس اور 2.5 لاکھ دستانے اور تھرمامیٹرز بھی شامل۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کورونا کے مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک پر ناراضگی کا اظہار، کہتے ہیں کہ بینکانہ نے واضح ہدایت کی ہے کہ کورونا کے مریض ویسے ہی علاج اور صحت کی توقع رکھتے ہیں جیسے کوئی اور مریض، لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں جیسے کورونا کا مریض کوئی مجرم ہے۔ زبردستی تنہائی، رسیوں سے باندھنا، مرضی کے اسپتال اور ڈاکٹر سے علاج کی سہولت نہ دینا، یہ کیا تماشا ہے؟ ڈینیل پال کیس میں مرکزی ملزم احمد عمر شیخ قتل کے الزام سے بری، سندھ ہائی کورٹ نے 4 ملزمان کی اپیلوں پر 18 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ احمد عمر شیخ پر اغوا کا الزام ثابت، سزائے موت سال 7 قید کا تبدیل۔ 3 ملزمان فہد نسیم، شیخ عادل اور سلمان ثاقب کو رہا کرنے کا حکم۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے وابستہ ڈینیل پال کو 2002 میں کراچی میں قتل کیا گیا تھا۔ چیئرمین کے پی ٹی جمیل اختر کی برطرفی کے فیصلے پر حکم امتناع برقرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے 9 اپریل تک تحریری جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمانڈ دیے، اگر چیئرمین کے پی ٹی نے کوئی بے ضابطگی کی تو ان کو شو کاز نوٹس جاری کرنا تھا۔ جب آڈٹ مکمل ہی نہیں ہوا تو بے ضابطگی کا الزام کس طرح لگا دیا گیا؟ عدالت کسی کے بنیادی حقوق سلب نہیں کرے گی۔ فیصل آباد کے کرنٹینہ سینٹر میں مقیم زائرین کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے پر خوشی سے نہال۔ پارس کرنٹینہ سینٹر میں ہی کرکٹ کھیلنے لگے، اب تک نے کرکٹ میچ کی فوٹیجز حاصل کر لیں۔ ڈاکٹر اسامہ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جنہوں نے ہماری جان کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی، اور میں تمام پاکستانی فورسز کو سلوٹ پیش کرتی ہوں۔
कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी मैदान में। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। हुई अमवात 31 हो गई हैं। मजीद 252 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2291 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 107 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। अब तक की अहम खबर आपको दे रहे हैं। मुल्क भर से आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद अब 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात पाकिस्तान में 31 हो गई हैं। मजीद 252 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2291 तक पहुंच गई है। मुल्क भर में 107 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क भर से ये आदाद शुमार हैं जो कि वाज़े हुए हैं। कोरोना के 107 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। कमांड एंड कंट्रोल की जानिब से ये इतलात है सामने। 24 घंटे में मजीद 272 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा राय से। मुर्तज़ा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक जो है वो इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त मुल्क भर में जो कोरोना वायरस की टोटल तादाद है वो इस वक्त 2291 हो गई है और एक ही दिन में 252 नए केसेस सामने आए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में 5 हलाकतें सामने आई हैं। और इस वक्त जो पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं जिनकी तादाद जो है वो 845 है और सिंध में 743 केसेस हो गए हैं। KPK में 276 हैं, बलूचिस्तान में 169 हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 187 केसेस सामने आ गए हैं। इस्लामाबाद में भी 8 नए केसेस सामने आ चुके हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में जो टोटल केसेस हैं वो 62 हो चुके हैं और आज़ाद कश्मीर में भी 3 नए केसेस सामने आ चुके हैं और आज़ाद कश्मीर में जो टोटल केसेस हैं वो अब 9 हो चुके हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा 107 मरीज जो हैं वो सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 31 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं और इस वक्त मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा 9 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा इस बारे में अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि बुज़दार हुकूमत कोरोना के खिलाफ जंग बुनियादों पर इक़दाम कर रही है और एक्सपो सेंटर में 9 रोज में 1000 बिस्तरों का अस्पताल बनाना बड़ी कामयाबी है। कोरोना से मुतासरा तबकों के लिए मुआशी पैकेज का आगाज किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान उन्होंने कहा कि बुज़दार हुकूमत कोरोना के खिलाफ जंगी बुनियादों पर इक़दाम कर रही है और एक्सपो सेंटर में सिर्फ 9 रोज में 1000 बिस्तरों का अस्पताल बना दिया गया है, जो कि कामयाबी से बनाया गया है। कोरोना से मुतासरा तबकों के लिए मुआशी पैकेज का आगाज भी कर दिया गया है। ये बयान सामने आया है फयाजुल हसन चौहान का। मजीद उनका इस बारे में क्या कहना है जानेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान भट्टी से। जी इमरान। जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि बुज़दार हुकूमत कोरोना के खिलाफ जंगी बुनियादों पर इक़दाम कर रही है और एक्सपो में 1000 बिस्तरों का अस्पताल बनाना बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि तमाम सूबों में कोरोना से मुतासरा तबकों के लिए मुआशी पैकेज का आगाज कर दिया गया, जबकि बुज़दार हुकूमत जुज़वी लॉकडाउन में आवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सदारत सलान बुज़दार रोजाना की बुनियाद पर बदलती सूरत हाल के मुताबिक इंतजामी फैसले कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना के फैलाव को कम तरीन सतह तक रोका जाए। अगर खुदा न खास्ता फैलाव की सूरत में बुज़दार हुकूमत पूरी तरह फैलाव की सूरत में तेजी आती है तो इसका मुकाबला करने के लिए पंजाब हुकूमत तैयार है। खासतौर पर उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो समाजी दूरी इख्तियार करें और घरों में रहें ताकि इस वबा को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर कानून और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इस इजलास में कोरोना की सूरत हाल और इंतजामी उमूर का जायजा लिया गया है। इजलास में दीगर सूबों और बैरून मुल्क से पंजाब आने वाले तबलीगी अरकान की फहरिस्तें तैयार करने का फैसला भी किया गया है।
لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اطلاعات آ رہی ہیں وزیر قانون اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں کورونا کی صورتحال اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا ہے. اس اجلاس میں دیگر صوبوں اور بیرون ملک سے پنجاب آنے والے تبلیغی اراکین کی فہرستیں بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ اطلاعات ہیں لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسی بارے میں ہم بات کریں گے فیصل ابراہیم سے. فیصل اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل. صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور چیف سیکرٹری پنجاب میجر ریٹائرڈ آزم سلیمان خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. صوبے میں کورونا وائرس کی صورتحال اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں آئی جی پنجاب شعیب دستگیر، کمشنر لاہور ڈویژن سیف انجم اور متعلقہ افسران نے شرکت کی. پنجاب میں دوسرے صوبوں اور بیرون ممالک تبلیغی اجتماعات میں شرکت کرنے والے افراد کی فہرستیں تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس میں تمام انتظامی افسران تبلیغی اجتماعات کے شرکاء کی فہرستیں فراہم کریں، یہ حکم دیا چیف سیکرٹری کی جانب سے. اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ تبلیغی جماعت کے تمام اراکین کی اسکریننگ تقریباً مکمل کر لی گئی ہے. محکمہ لائیو اسٹاک اور سوشل ویلفیئر کی موبائل گاڑیاں عوام کی اسکریننگ کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. اسپتالوں میں کورونا کے علاوہ معمول کے علاج معالجے کے لیے او پی ڈیز کو مکمل فعال کرنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے. کورونا وائرس سے متعلق ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس اہلکاروں، وارڈنز اور دیگر عملہ کی اسکریننگ کروائی جائے، یہ بھی جو ہے وہ تجویز دی گئی آئی جی پنجاب کی جانب سے. ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں قیدیوں کی منتقلی کے دوران انتظامیہ رابطے میں رہے. آئی جی پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا ایجنسیوں کی جانب سے جاری ہونے والے تھریٹ الرٹ کو خاص اہمیت دی جائے. آئی جی پنجاب کی آر پی اوز کو ہدایت. انصاف امداد پروگرام کے تحت جو ہے وہ 97 لاکھ تک درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. یہ جو ہے وہ بریفنگ دی گئی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے. اور قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے کمشنرز جو ہے وہ دالوں کے ڈیلروں سے رابطہ رکھیں، یہ حکم دیا چیف سیکرٹری نے. جی بالکل. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں لاک ڈاؤن کے باعث غلہ منڈی اور سبزی منڈی کے علاوہ شہر کے تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز بند ہیں. اسی بارے میں مزید بتائیں گے حسان شیخ. ہاں جی بالکل. دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی لاک ڈاؤن کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور آج اس لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ 10واں روز ہے. آج بھی جو ہے ملتان کی غلہ منڈی اور سبزی منڈی کے علاوہ شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں جو ہے وہ بند ہے. اگر عوام کی نقل و حرکت کی بات کی جائے تو عوام کی نقل و حرکت کو جو ہے محدود کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو بڑھایا گیا، جبکہ اس کا جو ہے ٹائم ڈیوریشن جو ہے صبح 9 سے لے کے شام کو 5 بجے تک کر دیا گیا. اس کے باوجود جو ہے وہ عوام سنجیدہ ہونے کو تیار نہیں ہے. عوام کی جانب سے جو ہے ابھی بھی سڑکوں پر جو ہے وہ چہل قدمی کی جا رہی ہے، نقل و حرکت کا سلسلہ جاری ہے اور سڑکوں پر جو ہے ابھی بھی رش دیکھا جا رہا ہے. دوسری جانب جو پنجاب حکومت ہے وہ بار بار عوام سے یہی اپیل کری ہے کہ خدا را اپنے گھروں تک رہیں تاکہ کرونا وائرس کو جو ہے مزید پھیلنے سے روکا جا سکے. جی. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اسلام آباد میں جزوی لاک ڈاؤن کا آج 10واں روز ہے. شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس اور کاروبار بند ہیں. صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے. شہری گھروں تک محدود ہیں اور ٹریفک انتہائی کم ہے. یہ صورتحال اسلام آباد کی ہے جہاں پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد کے مناظر ہیں. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اسلام آباد میں جزوی لاک ڈاؤن کا آج یہ 10واں روز ہے. شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند ہیں، کاروبار بھی بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اشیاء ضروریہ کی جو دکانیں ہیں کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. شہری گھروں تک محدود ہیں اور کیونکہ شہری سڑکوں پر نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ٹریفک بھی انتہائی کم ہے. یہ صورتحال لاہور کی ہے. پنجاب میں بھی اگر بات کی جائے 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 2 مریض زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور پنجاب بھر میں بھی لاک ڈاؤن ہے جس کے باعث کاروباری مراکز بند ہیں. اشیاء ضروریہ کی فروخت جاری ہے. جو اوقات کار رکھے گئے ہیں صبح 8 سے شام 5 بجے تک کے یہ اوقات کار ہیں جس میں جو اشیاء ضروریہ کی جو دکانیں ہیں وہ کھلی رہیں گی اور یہ صورتحال اس وقت اسلام آباد میں ہے. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. لیے چلیں گے اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس کا اسپیکٹ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ ان مزدوروں کو بے روزگار نہ کریں تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں. ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکج اناؤنس کیا ہماری فائنانس منسٹری نے. اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبقہ پاکستان کا جس کو سب سے
خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا. ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے, ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاک ڈاؤن اس کے لیے ہے, اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاک ڈاؤن. لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے, جو کمزور طبقہ ہے, اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے, وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز. ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے, وہ زیادہ آسان ہے, ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے, ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جو ڈیلی ویجر ہے, جو انفارمل اکانومی ہے, جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے, جس کی اکثریت ہے, اس کے لیے ہم پوری اساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں. جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ اساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے. جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے, جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی, تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت. تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے, بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے, انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر. وہ واپس سے ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو, اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز, جو پہلے ہماری بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے, جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی, ری انویسٹنگ کر سکتی تھی. تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو. لیکن اس کے آگے بھی اب ہم بزنسز سے, میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں, ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے, ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے, یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے. میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو, جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے, ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی, یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے. ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے. ان کی تو صرف اکانومی ہے, ہمارا بھوک بھی ہے, جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے, وہ آپ سب کے ساتھ مل کے, چیمبرز کے ساتھ مل کے, ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے, ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا, پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے, پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے. تو اس کے اوپر ہر روز ایویلویشن ہوتی ہے. میں آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں